اچھا، ایک اگلا جو پریزنٹ ڈسکس ہوا وہاں پر وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، روزہ مبارک ہے، یہ تو یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ہے نا اس پر کام ہوا ہے کچھ، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے، اور آپ اگر اس کی یہ دلیل ہے تو پھر مزارات پہ بھی گنبد بنانے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں یا تو چیز یہ خلفائے راشدین بنو امیہ کے بدماش اموی خلفاء کو یہ خلفائے راشدین کہہ رہے ہوں گے. ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں نا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، ان کے زمانے میں کوئی گنبد نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور ایون بنو امیہ کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا، بنو عباس کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا. یہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے، اور الیاس قادری صاحب نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے، اور انہوں نے خود ٹی وی پہ بھی بدعت حسنہ کی جو اقسام بتائی ہیں اس میں انہوں نے گنبد خضرا کو ذکر کیا ہے. 668 ہجری میں فاطمی ایک مصر کا بادشاہ تھا، اسماعیلی، وہ اتناشری بھی نہیں تھا، اسماعیلی شیعہ اس ٹائپ کا، فاطمی شیعہ. اس نے ایک منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گنبد نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد قبر مبارک کے اوپر رکھا ہے. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ کون سا خلفائے راشدین کا کام ہے؟ اور گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. یہ جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ جو گولڈن کلر کا ڈوم آف دا راک ہے بیت المقدس میں، جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اس کے اوپر ایک گنبد ہے جس کو لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ تھوڑی سامنے کر کے دور ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب. تو یہ گولڈن جو راک ہے، ڈوم آف دا راک، ڈوم، یہ گنبد اس کے اوپر چٹان کے اوپر، اس کے نیچے وہ چٹان ہے. اور یہ اموی دور کے اندر پہلے 100 سال کے اندر یہ تعمیر کیا گیا تھا، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. عبد الملک بن مروان کا جو دور ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 25 سال کے بعد کا ہے. تو یہ یعنی واقعہ کربلا کے آپ فوراً بعد ایک کنزیکٹو کہہ لیں، تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ عبد الملک مروان کا دور ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ولید بن عبد الملک آیا جس کے دور کے اندر وہ حجرہ کی دیوار گر گئی وہ تھی. یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا کہ جب حجرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا تھا، جب وہ گر گیا تو پھر چلو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا حجرہ مبارک پہلے سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا جائے گا جہاں پر جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، وہ تو ٹھیک ہے حدیث ہے. وہ کہتے ہیں جی چلو یہ تو ہم نے مان لیا جی مجبوری بن گئی تھی، اب حجرہ پہلے سے تھا. کہتے ہیں جب دیوار گر گئی تو پھر گنبد ہی بن گیا نا، کسی کا بلڈنگ نہیں گنبد نہیں بنی. دیکھیں جو دیوار گری تھی حجرے کی ایک دیوار گری ہے، پورا حجرہ نہیں گرا، پہلی بات ہے. کہتے ہیں اس کو کیوں کنسٹرکٹ کیا اگر جائز نہیں ہے؟ جو اپنی جگہ موجود تھا وہ تو کنسٹرکٹ ہوگا نا جی. اس سے ان کے بزرگ بابوں کے مزار کہاں سے ثابت ہو گئے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بلکہ ان کو پمفلٹ دکھائی جی فرحان صاحب، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے مزارات کے اوپر، قبروں کے اوپر، قبروں کی حاضری، قبر رسول پہ حاضری کے طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں نے یہ ساری حدیثیں جمع کی اہل سنت کی کتابوں سے، میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں. اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2245 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کنٹینیوس نمبرنگ جو ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. یعنی مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو، کسی عام مسلمان کی بھی قبر ہو. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح ارشاد فرمائے تھے، ان کی موجودگی کے اندر کس صحابی کی تابعی کی جرت ہو سکتی تھی کہ وہ گنبد خضرا لا کے اوپر رکھ دیتا؟ وہ تو جو حجرہ گرا اس کو تعمیر کر دیا، یا ہونا کہ وہ حجرہ گرا اس کے بعد انہوں نے گنبد تعمیر کرایا. یہ تو ہماری دلیل ہے شاہ جی. ان کو چاہیے تھا کہ اس دور سے پہلے یہ حجرے کی دیوار گری ہے 87 ہجری کے اندر، اس سے بھی 10 سال پہلے جو قبۃ الصخرہ تھا، وہ ڈوم آف دا راک، گولڈن ڈوم، جو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، وہ تعمیر ہو چکا ہوا تھا. تو تعمیر کرتے ہیں نا اس کے اوپر سونے کا رکھتے ہیں لا کے گنبد، کیوں نہیں رکھا؟ لیکن بعد میں تو مسلمانوں کا اجماع ہو گیا نا پھر. نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر اجماع کہاں سے ہوا؟ جن کے ہاتھ میں تلوار آ جائے ان کا اجماع ہو جاتا ہے. ایران کے اندر شیعہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، پاکستان انڈیا میں بریلوی زیادہ ہے کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، دیوبند بنگلہ دیش میں زیادہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. اے جناب گلی گلی نکر نکر اجماع پہ ہوندے نا، اس طرح اجماع نہیں ہوندے. حدیث کے خلاف اجماع تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو حدیث کے خلاف ہو. بالکل جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، باطل دعویٰ ہوتا ہے.
اگر اجماع تھا تو یہ گنبد خضرا کی آپ تاریخ پڑھیں خود. گنبد خضرا کی تاریخ میں نے اس کے اندر لکھی ہے, وفاء الوفا جو کتاب ہے علامہ سمودی کی تاریخ کی, جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے. گنبد خضرا 668 ہجری میں رکھا گیا. انہوں نے لکھا کہ یہ جس بندے کے مشورے پہ گنبد رکھایا گیا تھا لوگ اس سے ناراض ہو گئے تھے, اور وہ بعد میں معذور ہو گیا. لوگوں نے کہا اس کو سزا ملی ہے کیونکہ اس نے یہ غلط کام کروایا قبر رسول کے اوپر. اس زمانے میں تو یہ ہوا ہے جہاں سے یہ گنبد کی تاریخ بیان کرتے ہیں, تو اس ٹائم تو لوگ یہ سمجھتے تھے. پھر ظاہر ہے حکمران, جب حکمران جا کے قبروں میں بیٹھیں گے تو قبروں پہ اجماع ہو جائے گا. حکمران جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے جھک جائیں گے تو امریکہ دوست بن جائے گا سعودی عرب کا. وہ ٹرمپ ایران کی دوستی کر لے گا تو ٹرمپ دشمن ہو جائے گا سعودی والوں کا. تو اسی طریقے سے ایران والوں کی بھی حالت ہے. یہ اجماع اس طریقے سے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو رسول پاک سے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قبریں گرا دو, وہ شیعہ کے یہاں بھی روایت ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ثابت ہے, غالباً ابن حجر نے بھی لکھا ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ابن حجر کے غالباً حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے جی, یہ تو مشرکین اور کفار کی قبر. نہیں جی, ابن حجر تو بیچارے بہت بعد میں ہیں, 852 ہجری میں. یہ فتح الباری 852 ہجری میں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. یہ دو حدیثیں امام مسلم نے ان کو پھکیے دی ہیں, اکٹھی لکھی ہے دونوں حدیثیں. یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا, میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے جو پمفلٹ دکھایا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں, ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں, میں تجھے اسی کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا, کہ تم جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اور کوئی تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دو. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2243. ٹھیک ہے. مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے بھی جال حق کے اندر دھوکہ دیا ہے کہ جی کافروں کی قبریں تھی. یہ 2243 سے ایک حدیث پہلے امام مسلم حدیث لے کے اس پر انہوں نے بتا دیا کہ کس کس کی قبریں تھی. وہ تو میرے بھائی بقیع غرقد میں منافقین کی قبریں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, وہ کٹھے ہی قبرستان ہوتے تھے اس وقت, قبریں بھی کٹھی تھی. یہ ساری حدیث امام مسلم نے لکھی ہے ان کے دھوکے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایک حدیث پہلے وہ 2243 ہے, یہ 2242 ہے. کیا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک تابعی کہتے ہیں ہم جب روم کے جہاد پر گئے تو روڈس نامی جگہ تھی, تو وہاں پر ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا. صحابی کا ساتھی کون ہوگا؟ کافر ہوگا, مسلمان صحابی ہوگا یا تابعی؟ ایٹ لیسٹ تابعی, نہیں تو صحابی. تو فضالہ بن عبید نے حکم دیا کہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو. مفتی صاحب, بول ٹی وی علی سرکار. اور پھر سیدنا فضالہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے. سب سے افضل یہ ہے کہ قبر زمین کے برابر ہو, اور اس میں جو اجازت ہے وہ ایک بالش تک ہے. وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھی ہے, وہ ایک بالش اونچی تھی. ایک بالش. ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش ہے. دکھاؤ جی احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی انہوں نے. تو مسئلہ ہی حل کر رہے ہیں, تسی قرآن و حدیث نو تے مننا ہی نہیں, بزرگاں نو مندے ہو نا. اور جناب گنبد نو بعد ڈسکس کرنا ہے, پہلے تے قبر تہاڈی ہے. قبر تے پٹوائیے نا پکیاں ایڈی ایڈی اونچیاں. اے دیکھو جی, یہ جہاں میں نے نیچے انگلی رکھی ہے یہ احمد بریلوی صاحب کی قبر ہے. ایک بالش تو اونچی ہے, آج بھی مٹی کی ہے, اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. انہوں نے وصیت کی تھی. یہ اوریجنل تصویر ہے احمد بریلوی صاحب کی قبر کی. پہلے انہوں نے پکا کرو نا. اور پھر اتنا دھوکہ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی وہ جو عمارتیں بنانا ہے وہ گنبد بنانے کی عمارت نہیں ہے, قبر کے اوپر عمارت بنانا منع ہے. وہ اعلی اور فوق کا فرق لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے جتنے بزرگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں نا, فوق بھی بنے ہوئے ہیں گنبد اور اعلی بھی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ قبروں کو اتنا اتنا اونچا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جس ڈیفینیشن میں آپ قبر کو کہتے ہیں نا عمارت بنانا غلط ہے, اس میں آپ کے بزرگوں کی ہے. علی بن عثمان اجویری کی قبر نیچے تہ خانے میں ہے, کم از کم 25-30 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لے کے آئے. اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک لطیفہ سناتا ہوں. غلام رسول سعیدی صاحب میرے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے, فوت ہو گئے. شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے. آج جتنے یہ مینڈک میدان میں نکلے ہوئے ان سے بہت بڑے عالم دین تھے, بریلیوں کے محقق تھے. ان سے میری فون پہ 15 منٹ انہی قبروں کے اوپر بات ہوئی. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جو قبروں پہ مزارات بنانا جو ہے, یہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ فوق کی اجازت ہے, اعلیٰ قبر منع ہے. تو میں نے کہا یہ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بنائی جائے, اینٹیں جوڑ جوڑ کے. میں نے کہا جیسے علی بن عثمان اجویری صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ تہ خانے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہوئے ہیں, اور گولڈے والے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے,
اور جتنے پاک پتن والوں کی بنی ہوئی ہے, اور جناب وہ ملتان کے اندر بابو الحق ملتانی صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بناتے ہیں, لے جاتے ہیں 5-6 فٹ اونچی روپ ڈالنے کے لیے لوگوں پہ. یہ والی آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, نال ہی ٹھوس ہو گئے. کہتے نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا, ان کو تو کہیں کال نہ ریکارڈ کر رہا ہوں, اتنی لوگوں کی جرت نہیں ہے. اللہ پہ بھی ان کی جو اللہ والا جو انہوں نے دھوکہ دیا نا, اللہ والا یعنی پر, اپون کہتے ہیں جی, وہ اپون فوق کے لفظ نہیں ہے, اللہ کے لفظ ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہیں آپ کی ساری قبریں اللہ بنی ہوئی ہیں, دکھائیں کون سی, ایک بالش تو زمین کے برابر ہے. گنبد کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ گنبد شمبد ٹیکنالوجی موجود تھی قبل از مسیح. صحابہ نے سونے کے گنبد بنانے تھے, تابعین نے, تبا تابعین نے. یہ 650 سال کا گیپ کیوں آیا ہے؟